بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 اور 169 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تو تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم برائی کرو، بے حیائی کرو، اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ تم اللہ پر ایسی بات کہو کہ جس بات کا علم تمہارے پاس موجود نہیں۔ ان دو آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین سے اور عامۃ الناس سے مخاطب ہیں کہ انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو استعمال کرو، انہیں اپنے اوپر حرام قرار نہ دو۔ دراصل مشرکین عرب وہ اپنے حلال جانوروں کو اپنے بتوں کے نام کا متعین کر کے، اپنے بتوں کے نام کا کر کے اپنے اوپر ان کا استعمال کرنا، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے اوپر حرام قرار نہیں دیا تو تم کس بل بوتے پر ان جانوروں کا گوشت، ان جانوروں کا استعمال، ان جانوروں سے نفع اٹھانا اپنے لیے حرام سمجھتے ہو؟ گویا کہ حلت اور حرمت کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کون سی شے حلال ہے، کون سی شے حرام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی حلال چیز کو اپنی تئیں حرام قرار دیتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کے راستے کی پیروی کرتا ہے، اور فرمایا ہمیں حکم کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، کہ شیطان کے راستے کی پیروی نہیں کرنی، شیطان کی راہ پر نہیں چلنا، شیطان کی بات کو نہیں ماننا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، اس لیے کہ شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شیطان کی دشمنی کی ابتدا تو وہیں سے ہو چکی تھی انسان کے ساتھ کہ جب انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انسانوں کو ورغلانے کے لیے اس نے کھلم کھلا انسان سے دشمنی کا اظہار کیا۔ تو جب شیطان ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو ہم اس کے ساتھ دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ اور شیطان کے ساتھ دشمنی کرنا وہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی احکامات کی پامالی کو ترک کرنا اور نیکی کو کرنا، یہ شیطان کے ساتھ دشمنی ہے۔ دیکھیں، شیطان ہمارے ساتھ دشمنی پوری تب و دو کے ساتھ کرتا ہے، پوری جستجو کے ساتھ کرتا ہے، اور پورے پیشن کے ساتھ کرتا ہے، پوری طاقت کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہم شیطان کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہو جائے تو ہم کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے کہ اس دشمن کو تکلیف پہنچائیں۔ ہر وقت اسی طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے دشمن کو نیچا دکھائیں۔ عزیزان گرامی قدر، شیطان وہ دشمن ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے پالنے والے اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا واضح دشمن ہے۔ تو ہم اپنے اس دشمن کے ساتھ دشمنی کیوں نہیں کرتے؟ ہم طاق میں کیوں نہیں بیٹھتے اس شیطان کو زیر کرنے کے لیے؟ ہم جستجو کیوں نہیں رکھتے شیطان کو تہو بالا کرنے کے لیے، اس کے ارادوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے، اس کے سازشوں منصوبوں کو ختم کرنے کے لیے؟ عزیزان گرامی قدر، شیطان سے دشمنی کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے، حکم عدولی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے شیطان کے ساتھ دشمنی۔ جس شخص نے اس طور پر اپنی زندگی کو استوار کیا، اپنی زندگی کو گزارا، گناہوں سے بچتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، شیطان کی مخالفت کرتا رہا، رحمان کی بات کو مانتا رہا، گویا کہ اس نے شیطان کو اپنا واقعتاً دشمن سمجھا، اور اس شیطان کی دشمنی کا جواب اس انداز سے دیا کہ جس انداز سے دینا چاہیے تھا، اور وہ کیا تھا؟ احکامات خداوندی کو اپنانا،
اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو یہ ہے شیطان کی دشمنی کا جواب۔ ہم نے آج اس درس کو سننے کے بعد شیطان کو اپنا دشمن بھی سمجھنا ہے اور شیطان کی دشمنی کا جواب بھرپور طریقے سے دینا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنیا کے اندر اپنے دشمن سے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اے کاش کہ ہم یہی بات شیطان سے کہیں، ارے شیطان تیرے وسوسوں کا جواب، تیرے برائی پر ابھارنے کا جواب، فحش گوئی کے اوپر ابھارنے کا جواب، بے حیائی پر مبنی باتوں کی طرف متوجہ کرنے کا جواب میں اپنی حیا سے دوں گا، اللہ کے ساتھ وفا کے ساتھ دوں گا، اللہ کے حکم ماننے کے ساتھ دوں گا، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پابندی کے ساتھ دوں گا۔ یہ ہوگا آپ کا اصلی جواب، جو آپ کا جواب اینٹ اور پتھر والے جواب کی طرح ہوگا۔ تو اس لیے شیطان کو کھلم کھلا دشمن سمجھیں، اس کے ساتھ دشمنی کریں۔ دشمنی کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں لوگوں حکم دیتا ہے برائی کا، فحاشی کا۔ یہاں پر حکم سے مراد کیا ہے کہ شیطان یہ نہیں ہمارے کان میں آ کر کہتا یا ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کہتا یہ کام کرو، بلکہ مراد یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، راہیں ہموار کرتا ہے برائی کی، فحاشی کی، عریانی کی، بے حیائی کی، اور پھر ہم ہیں کہ اس کی راہ پر چل پڑتے ہیں، اس کے وسوسے کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا شیطان صرف وسوسہ انسان کے دل میں ڈال سکتا ہے، انسان کا ہاتھ پکڑ کر برائی نہیں کروا سکتا، اس کی آنکھیں کھول کر برائی نہیں کروا سکتا، اس کے کان متوجہ کر کے برائی نہیں کروا سکتا، اس کی زبان کو حرکت میں لا کر برائی نہیں کروا سکتا، اس کے قدم اٹھا کر برائی نہیں کروا سکتا۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، خیال لے کر آتا ہے، اگلا سارا کا سارا کام ہم خود کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اتنے بے بس ہو جاتے ہیں شیطان کے سامنے کہ شیطان وسوسہ لے کر آیا اور ہم اس راہ پر چل پڑے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہم نے آنکھیں کھول لی بے حیائی کے لیے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ہم نے کان متوجہ کر لیے گالم گلوچ کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے، غیبت سننے کے لیے، چغلی سننے کے لیے، گانا سننے کے لیے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ہم نے زبان کھول لی گناہ کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، گالم گلوچ کے لیے، کسی مسلمان کا دل دکھانے کے لیے۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور ہم نے ہاتھ اٹھا لیا کسی غریب کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے، کسی ماں بہن بیٹی کا آنچل تار تار کرنے کے لیے۔ شیطان کے سامنے اتنے بے بس نہ ہوں، بلکہ شیطان کا جواں مردی کے ساتھ مقابلہ کریں، جس طرح دنیا کے اندر ہم اپنے دشمنوں کا جواں مردی سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ اللہ پر یہ بات کہو حالانکہ اس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں پر علم سے مراد یہ ہے شریعت، وحی الہی، قرآنی احکامات، آسمانی تعلیمات، یعنی گویا اللہ پاک کہنا چاہتے ہیں کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان تمہیں کہتا ہے اللہ پر یہ بھی بات کہو جو تمہارے علم میں نہیں۔ مطلب کیا؟ وحی الہی میں نہیں، قرآن میں نہیں، شریعت کے اندر نہیں، اللہ نے بتلائی نہیں، آسمانی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ ایسی ایسی باتیں اللہ کی طرف وہ منسلک کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو باتیں شریعت نے آپ کو بتائی نہیں، قرآن نے آپ کو بتائی نہیں، آسمانی تعلیمات نے آپ کو بتلائی نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا، اس کے اندر احتیاط برتنی چاہیے۔ حلال اور حرام کا مسئلہ ہو، حلال کو حرام قرار دے دیا، گویا آپ نے اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ نے تو حلال کہا تھا، گویا کہ آپ نے حرام کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور حرام کو حلال سمجھ لیا تو گویا کہ آپ نے اس حلال کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا کہ شیطان تمہیں آمادہ کرتا رہتا ہے، ابھارتا رہتا ہے، متوجہ کرتا رہتا ہے کہ ایسی ایسی باتیں اللہ کے ذمے لگاؤ کہ جو شریعت نے نہیں بتائیں، دین نے نہیں بتائیں۔ تو ہم نے شیطان کے راستے پر نہیں چلنا، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، شیطان کے ساتھ مخالفت کرنی ہے، اور شیطان کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو ان دو آیات مبارکہ کا پیغام اور میسج اور سبق یہ ہے
کہ نمبر 1 کسی حلال چیز کو ہم نے حرام نہیں قرار دینا، اور حرام شے کو ہم نے اپنی طور پر حلال قرار نہیں دینا، اور نمبر 2 شیطان کے ساتھ جس طرح وہ دشمنی ہمارے ساتھ کرتا ہے، ہم نے شیطان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ اس کی بتائے ہوئے باتیں، اس کی بتائی ہوئی برائیاں، اس کے وسوسے، اس کے خیالات، ہم نے ان کو ریجیکٹ کرنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، شیطان پر حاوی ہونا ہے، شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا۔ تو ان آیات مبارکہ کو سن کر عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے ہم شیطان کے ساتھ دشمنی کریں گے اور ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شیطان کے ساتھ واضح انداز کے اندر، دو ٹوک لفظوں کے اندر اور دو ٹوک انداز کے اندر دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دشمنی کا طریقہ کار کیا ہے؟ نیکی کرنا اور برائی سے بچنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔